بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، یہ گلزار دبستاں کتاب ہے، اس کا پہلا سبق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس میں آپ نے موصوف صفت، خبری جملے، ضمیروں کی ترکیب کی خبری حالت پر ان کے واحد، جمع وغیرہ کے تعلق سے آپ نے پڑھ لیا ہے۔ یہ دوسرا سبق ہے، اس میں ہم کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے۔ مصنف ہیڈنگ لگاتے ہیں ضمیروں کی اضافت کی حالت دیکھو۔ تو میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ ہر زبان میں ضمیر ہوتی ہے، یہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا ہے۔ فارسی زبان میں بھی ضمیر ہوتی ہے، اور ضمیروں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ایک فاعلی حالت ہوتی ہے، ایک مفعولی حالت ہوتی ہے، ایک اضافت کی حالت ہوتی ہے۔ فاعلی حالت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضمیر کوئی کام انجام دے رہا ہوگا، مفعولی حالت میں اس پر کوئی کام انجام ہوگا، اور اضافت مطلب اس کی طرف کسی چیز کی اضافت، کسی چیز کی نسبت کی گئی ہوگی۔ تو فاعلی حالت، ضمیر کی فاعلی حالت کے لکھنے کا طریقہ الگ ہے، مفعولی حالت کے لکھنے کا طریقہ الگ ہے، اور اضافت کی حالت الگ ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں ضمیر کیا چیز ہے۔ تو ضمیر فارسی میں او، آہاں، تو، شما، من، خیش وغیرہ ہے۔ صیغہ واحد غائب کے لیے او آتا ہے، جمع غائب کے لیے آہاں آتا ہے، واحد حاضر کے لیے تو آتا ہے، جمع حاضر کے لیے شما، اور متکلم کے لیے من، اور خیش آتا ہے اضافت وغیرہ کے لیے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اضافت یعنی متکلم کا استعمال اضافت کی صورت میں، ضمیر کا استعمال اضافت کی صورت میں کس طرح سے ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس کا سادہ سا طریقہ ہے کہ ضمیر کے پہلے کوئی لفظ ذکر کریں گے جس کی اضافت اس ضمیر کی طرف ہوگی، اور یہ بتایا جائے گا کہ وہ چیز اس ضمیر کی ہے۔ جیسے خرے او، اس کا گدھا، تو او ضمیر ہے، اس کے پہلے خر آیا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو وہ شخص ہے یہ گدھا اسی کا ہے۔ خرے او بود، اس کا گدھا تھا۔ یہ جو مشق ہو رہی ہے اس میں مخلوط مشق ہے، پہلے ماضی مطلق بھی ہے اور حاضر بھی ہے۔ خرے آہاں بود، ان لوگوں کا گدھا تھا۔ کتاب تو کجاست، تیری کتاب کہاں ہے۔ خط شما خوب است، تم لوگوں کی تحریر اچھی ہے۔ خط من بد نیست، میری تحریر بری نہیں۔ سگے ماست، ہمارا کتا ہے۔ اب یہ ضمیر کی اضافت والی حالت ہو گئی۔ نمبر 7، ان کی فاعلی حالت پر غور کرو، یعنی ضمیر کی فاعلی حالت بھی بتائیں گے۔ تو فاعلی حالت میں اتنا آپ سمجھیں کہ ضمیر سب سے پہلے آئے گی اور اس کے بعد میں فعل آئے گا، تو یہ اس کی فاعلی حالت ہے۔ جیسے او می گوید، وہ کہتا ہے۔ اور یہاں جو مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ مثال فعل مضارع کی ہے۔ او می گوید، وہ کہتا ہے، آہاں می روند، وہ جاتے ہیں، تو چرا رفتی، تو کیوں گیا، شما دیدید، تم لوگوں نے دیکھا، من دادم، میں نے دیا، ما گرفتیم، ہم نے پکڑا۔ نمبر 8، مفعول کی حالت دیکھو۔ اب جو ضمیر کی صورت ہے وہ حالت اضافت بتا دیا، ضمیر کی حالت اضافت، اسی طرح سے ضمیر کی حالت فاعلی بتا دیا۔ اب ضمیر کی حالت مفعولی کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، بس جو ضمیر ہے یعنی کہ او، آہاں، تو، شما، من، ما وغیرہ، اس کے بعد میں را لگا دیں گے۔
تو یہ اس کی مفعولی حالت ہو جائے گی، جیسے اورا اس کو یا اسے، آہارا ان لوگوں کو یا انہیں، ترا تجھے یا تجھ کو، شما تم لوگوں کو یا تم سب کو، مرا مجھے یا مجھ کو، مارا ہم کو یا ہمیں۔ نمبر 9، یہ فعل لازم ہے، فاعل اور فعلوں کے واحد اور جمع پر خیال کرو۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک فعل لازم ہوتا ہے اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ فعل لازم وہ فعل ہے جس کا معنی فاعل سے مل کر پورا ہو اور مفعول کی ضرورت نہ ہو، یعنی فعل کا معنی فاعل ہی پر پورا ہو جاتا ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسے کہ احمد آمد، احمد آیا۔ اب یہاں پر کوئی مفعول ذکر نہیں ہے، فعل فاعل پر پورا ہو جا رہا ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔ اس کے برخلاف فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا معنی فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، یعنی جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کا معنی مفعول کو ذکر کرنے کے بعد ہی پورا ہو۔ جیسے اس کی آسان مثال ہے احمد خط نوشت، احمد نے خط لکھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ احمد نے لکھا تو معنی یہ سیٹ نہ ہو پائے گا اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب ہم نے کہا خط لکھا تو بات پوری ہو گئی، یعنی کہ یہ فعل متعدی ہے۔ اب فعل لازم کی مثال دیتے ہیں اور اس مثال میں بھی ماضی مطلق اور فعل مضارع وغیرہ کی مثالیں ذکر کریں گے۔ احمد آمد، احمد آیا، ہما بودند وہ لوگ تھے، احمد تو می روی، احمد تو کہاں جاتا ہے، شما کیمی روید تم لوگ کب جاؤ گے یا کب جاتے ہو، من می آیم میں آتا ہوں، ما نمی آئیم ہم لوگ نہیں آتے ہیں۔ نمبر 10، یہ فعل متعدی ہیں، فاعل کے ساتھ ان کے مفعول پر بھی خیال کرو۔ جیسا کہ فعل متعدی کا کچھ بیان ابھی اوپر آ گیا اور مثالیں بھی نہیں پیش کی گئی ہیں، تو یہ مثالیں دی جا رہی ہیں، ان کے ذریعے سے آپ فعل متعدی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فعل لازم اوپر ذکر کیا گیا، اور فعل متعدی میں مفعول کا بھی ذکر ہوگا، تو آپ دیکھیں احمد خط نوشت، ہما سلامش کردند، تو درس گرفتی، شما کتابم دیدید، سگے دیدم، بتے دیدم۔ تو بتے معنی ایک بت۔ اب دیکھیں ترجمہ اور مفعول پر غور کریں۔ احمد خط نوشت، احمد نے خط لکھا، تو احمد فاعل ہے اور خط مفعول ہے اور نوشت فعل ماضی مطلق۔ ہما سلامش کردند، ان لوگوں نے، سب لوگوں نے اسے سلام کیا، تو ہما یہ فاعل ہے اور سلامش کردند شین کی ضمیر لگی ہے، یہ سلامش شین کی ضمیر جو ہے یہ اضافت کی ہے اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مفعول ہے۔ تو درس گرفتی، تو نے درس لیا، تو درس یہاں پر مفعول ہے۔ شما کتابم دیدید، تم لوگوں نے کتاب دیکھی، تم لوگوں نے میری کتاب دیکھی، تو کتابم مضاف مضاف الیہ سے ہو کر کے یہ مفعول ہے۔ سگے دیدم، میں نے ایک کتا دیکھا، سگے یہ مفعول ہے۔ بتے دیدیم، ہم نے ایک بت دیکھا، تو بتے یہ مفعول ہے۔ نمبر 11، مختلف فعلوں کی گردانیں مشق کے لیے ان کے زمانوں پر خیال کرو۔ اب یہاں پر مخلوط مشق ذکر کر رہے ہیں، اس میں آپ کو فعل ماضی مطلق بھی ملے گا، اس میں آپ کو ماضی قریب بھی ملے گا، اس میں آپ کو ماضی بعید، ماضی استمراری، اور یہ سارے افعال آپ کو اس میں مل سکتے ہیں۔ البتہ
تسہیل المصادر وغیرہ میں ماضی مطلق اور ان سب کی تعریفات پر ایک بار غور کر لینا چاہیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ماضی مطلق کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر سے مصدر کی علامت یعنی نون وغیرہ کو ہٹا دیتے ہیں اور آخر میں ساکن کر دیتے ہیں تو ماضی مطلق بن جاتا ہے، اور اس کے بعد میں علامتیں جوڑتے جائیے تو اس کے 6 صیغے تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ماضی بعید، ماضی قریب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے اور است بڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں علامتیں جوڑتے جائیے، اس کے 6 صیغے تیار ہو جائیں گے۔ ماضی بعید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہے بڑھا کر کے بود بڑھا دیتے ہیں، جیسے گفت سے گفتہ بود، تو اس طرح سے یہ طریقہ ہے اور اس میں ان سب کی مشق کرائی جائے گی۔ نمبر 1، او مشق می کند، وہ مشق کرتا ہے۔ آہاں زور می کنند، وہ لوگ زور لگاتے ہیں یا طاقت استعمال کرتے ہیں یا زور آزمائی کرتے ہیں۔ تو چے می کنی، تو کیا کرتا ہے، تو یہ فعل حال کی مشق ہے۔ نمبر 2، او بخانہ نمی رود، وہ گھر نہیں جاتا ہے۔ آہاں می روند، وہ لوگ جاتے ہیں۔ آہاں شیر می خورند، وہ لوگ دودھ پیتے ہیں۔ تو بمدرسہ می روی، کیا تو مدرسہ جاتا ہے۔ شما کار می کنید، تم لوگ کام کرتے ہو۔ من کار می کنم، میں کام کرتا ہوں۔ ما مشق نمی کنیم، اور ہم لوگ مشق نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، او نان نمی خورد، وہ روٹی نہیں کھاتا ہے۔ ما نشستہ بودیم، ہم لوگ بیٹھے تھے، یہ ماضی بعید ہے۔ تو خط نمی نویسی، تو خط نہیں لکھتا ہے۔ شما آب نمی خورید، تم لوگ پانی نہیں پیتے ہو۔ من درس می گیرم، میں سبق لیتا ہوں۔ ما قلم نمی دہیم، ہم قلم نہیں دیتے ہیں۔ شما بازار نمی روید، تم لوگ بازار نہیں جاتے ہو۔ من بالا می روم، میں اوپر جاتا ہوں۔ ما پائیں نمی رویم، ہم لوگ نیچے نہیں آتے ہیں۔ نمبر 4، او گفتہ بود، اس نے کہا تھا۔ آہاں گفتہ بودند، ان لوگوں نے کہا تھا۔ تو دیدہ بودی، تو نے دیکھا تھا۔ شما خواندہ بودید، تم لوگوں نے پڑھا تھا۔ من نہ گرفتہ بودم، میں نے نہیں پکڑا تھا۔ ما نشستہ بودیم، ہم لوگ بیٹھے تھے۔ او طلبیدہ است، اس نے طلب کیا ہے۔ آہاں شنیدہ اند، ان لوگوں نے سنا ہے۔ تو چیزیں شنیدی، کیا تو نے ایک چیز سنی ہے۔ شما چیمی شنیدید، تم لوگوں نے کیا سنا ہے۔ من طلبیدم، میں نے طلب کیا۔ ما نہ طلبیدیم، ہم نے طلب نہیں کیا۔ او راہ رفتن نمی تواند، اسے وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آہاں کئے رفتن می توانند، وہ لوگ کب جاتے ہیں۔ تو حالہ نوشتن می توانی، تو اب لکھ سکتا ہے۔ شما خواندن می توانید، تم لوگ پڑھ سکتے ہو۔ من ہنوز گفتن نمی توانم، میں ابھی نہیں کہہ سکتا۔ ما نشستن نمی توانیم، ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے۔ شکستہ بود، وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو انہیں آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔